اور خبر آپ کو دیں کہ احتساب عدالت اسلام آباد میں آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس نیب کی نئی ترامیم کے بعد یہ کیس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ عدالت کی جانب سے ایسا استفسار کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کو جج محمد بشیر نے کیس بند کر دیا ہے۔ شاہ خالد ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ خالد بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، احتساب عدالت اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس پر آج سماعت ہوئی ہے اور جو محفوظ فیصلہ تھا وہ عدالت نے سنا دیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ نئی ایکٹ کے تحت ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ عدالت نے ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا ہے، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت دیگر 3 ملزمان کی بریت کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ محفوظ شدہ فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سنایا، جبکہ ریفرنس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد، نعیم محمود اور منصور رضا رضوی نامزد تھے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جبکہ نیب کی جانب سے اسحاق ڈار سمیت دیگر ملزمان کے خلاف دسمبر 2017 میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ ریفرنس میں تفتیشی آفیسر سمیت 42 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس کے تفتیشی آفیسر نادر عباس تھے۔ اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اسحاق ڈار سمیت جو دیگر ملزمان ہیں انہوں نے بریت کی درخواست دائر کی تھی کہ اس کیس سے ان کو بری کیا جائے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ چونکہ نیب کا نیا قانون آ گیا ہے اور اس کے تحت یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے تو نئے ایکٹ کے تحت ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ عدالت نے ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا ہے اور یہ احکامات کیا ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ابھی مختصر فیصلہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ نیب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں، نہ وہ اسحاق ڈار کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں نہ ان کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں۔ یہ جج نے فیصلے کے دوران ریمارکس دیے اور اس کے بعد یہ مختصر فیصلہ عدالت نے سنا دیا ہے۔ تو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جو یہ کیس ہے اسحاق ڈار پر، یہ ختم ہو گیا اب؟ جی بالکل، اب چونکہ نیب کا دائرہ اختیار نہیں ہے نیب عدالت کا، اور نیب کے نئے ترمیم کے بعد اس کیس کو واپس نیب کو بھجوایا ہے، چونکہ اب نئے قوانین کے تحت یہ نیب احتساب عدالت جو ہے اس کیس کو نہیں سن سکتا۔ یہ احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے، تو جب کیس واپس نیب کو بھجواتے ہیں تو یہ کیس پھر بنتا نہیں۔ اب نیب نے اس ریفرنس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اب نیب نے ان کو مشاورت کرنی ہے، اپنی میٹنگ بلانی ہے کہ اس ریفرنس کے ساتھ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن احتساب عدالت کے جج نے ریفرنس جو ہے یہ واپس نیب کو بھجوا دیا ہے۔ جب الزام لگتا ہے تو نیب ریفرنس تیار کرتا ہے، اس کے بعد وہ احتساب عدالت میں جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے تو اعتراض دیکھا جاتا ہے، اگر اعتراض نہیں ہوتا تو اس کو سماعت کے لیے فکس کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ نیب پرانے قانون کے مطابق اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد جو اثاثہ جات تھے ان پر سماعت ہوئی ہے کافی۔ یہ 2017 کا کیس ہے اور تفصیلی جو گواہان تھے ان کے بیانات سنے گئے، ان پر جرح کی گئی اور اس کے بعد 4 سال تک اسحاق ڈار جو ہے یہ ملک سے باہر رہے۔ ان کی اشتہاری کے ہونے کے جو تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، لیکن جب وہ ملک واپس آ گئے انہوں نے درخواست دی کہ میں اس کیس کا سامنا کرنے کو تیار ہوں، تو ان کو عدالت نے ریلیف دیا گیا اور ان کے مستقل حاضری سے استثناء کی جو درخواست تھی وہ بھی عدالت نے منظور کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے بریت کی درخواست کے لیے یہاں پہ درخواست دی، تو عدالت نے اب یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا اور ریفرنس واپس نیب کو بھجوا دیا ہے، نہ اسحاق ڈار کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور نہ ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ چونکہ ان کی دائرہ اختیار سے اب یہ بات باہر ہے تو انہوں نے ریفرنس کو واپس نیب جو ہیڈ کوارٹر ہے ادھر بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ خالد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس نیب کی نئی ترامیم کے بعد یہ کیس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ عدالت کی جانب سے ایسا استفسار کیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے یہ کیس بند۔ ریفرنس پر بات کرنے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب، کہیے گا اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے یہ ترامیم کی گئی اور یہ تاکہ ثمرات حکمران جو جماعت ہے ان کو مل سکیں؟ جی ظاہر ہے یہ تو ویری آبویس تھا، پہلے سے ہمیں پتا تھا کہ چونکہ اب نیب قانون کے اندر تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، وہ تبدیلی آ گئی ہے تو ظاہر پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام حکومت ہے، پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان اگر ایک قانون پاس کر دیتی ہے تو اسی کتاب تمام جو پاکستانی سسٹم ہے اس کو ورک کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر جو عدلیہ ہے
انہیں قوانین کے تحت جو سارے معاملات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. تو پاکستان کا جو موجودہ قانون ہے اس وقت کا وہ یہ کہتا ہے نیب کا کہ وہ جو ایک کیس بنا تھا, ریفرنس بنا تھا جو اسحاق ڈار صاحب کے خلاف, اب وہ نیب کے دائرہ کار سے نکل گیا ہے. لہٰذا عدالت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سارے معاملے کے اوپر, اور انہوں نے اپنا یہ سارے کا سارا کیس واپس کر دیا ہے, بند کر دیا ہے. اب نیب نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ نیب نے بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا, کیونکہ جب نیب کا جو قانون ہے وہی یہ کہتا ہے کہ اب یہ آپ کے دائرہ کار کے اندر کیس نہیں رہا. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ جو کیس آلریڈی عمران خان نے سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا ہے ان نیب ترامیم کے خلاف, کہ جی اس کے قانون کے اندر جو ہے یک طرفہ تبدیلیاں کی گئی ہیں, کیونکہ پارلیمان کے اندر بڑی پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ریمارکس بھی آ چکے ہوئے ہیں کہ یہ کیسی پارلیمان ہے جس کے اندر بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. تو کیس آلریڈی چل رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے. چیف جسٹس صاحب ایک بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیب کے قانون کے اندر جو تبدیلیاں کی گئیں وہ کتنی جائز تھیں, کتنی پاکستان کے اندر رول آف لا کو بڑھانے کے لیے تھیں, یا پھر جو پرسن اسپیسیفک جو تبدیلیاں کی گئی تھیں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے اس سے ریلیف ملے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی جس طرح کے بھی کیسز ہیں وہ جو نیب عدالتوں کے اندر ابھی انڈر ہیئرنگ ہیں تو وہاں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اور فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب تو یہ کافی زیادہ تعداد کے اندر جو اس طرح کے کیسز آلریڈی جو عدالتوں نے واپس کر دیے ہوئے ہیں, اور یہ بھی انہی کیسز میں سے ایک کیس تھا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اس میں ہیں تو وہ اب کیس یہ نمایاں ہو رہا ہے. لیکن وہ جو کیس ایک فائل ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ اس جو آج کا فیصلہ ہوا ہے اس کو ایز اے پریسیڈنٹ استعمال کریں گے اپنے دلائل کے حق میں کہ جناب اعلیٰ یہ دیکھیں یہ وہ آرگومنٹ ہے, یہ وہ دلیل ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو نیب قانون کے اندر تبدیلی کی گئی اس کا پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر اس کا واحد مقصد تھا جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں, ان کے جو سابقہ لیڈران ہیں, موجودہ لیڈران ہیں, ان کے خلاف مبینہ طور پر جو کرپشن کے چارجز لگے ہوئے ہیں, جو کیسز چل رہے ہیں, اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں. لہٰذا ان کا جو مقاصد ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کو اس جو ہے کیس کے اوپر اپنا فیصلہ دینا ہے. کل کو اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا خاور صاحب فار مور کلیئرٹی آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر نیب قوانین میں ترامیم ہو جائیں اور تبدیلیاں ہو جائیں تو کیا ایف آئی اے بھی تحقیقات نہیں کر سکتی اس کے اوپر؟ دیکھیں بالکل ایف آئی اے تحقیقات کر سکتی ہے, لیکن وہ حکومت کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جو ریفرنسز تھے یہ ٹھیک بنے تھے. موجودہ حکومت تو پی ڈی ایم کی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. ایف آئی اے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے اندر آتا ہے, رانا سنالو صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے جو بیانات تو واضح ہمارے سامنے ہیں, آن دا ریکارڈ وہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ تمام جو کیسز بنے تھے وہ جو ہے یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے خلاف ہوئی تھی. یہ جان بوجھ کے عمران خان صاحب نے ان کے خلاف یہ کیسز کیے تھے یا اس سے پہلے جو بھی کیسز بنائے گئے تھے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ایف آئی اے کو بھی یہ استعمال کرے گے. ہاں کل کلام کو ملک کے اندر اگر کوئی جو رجیم دوبارہ سے چینج ہوتی ہے, حکومت نہیں بنتی ہے, تو وہ اس قانون کا دوبارہ سے خاتمہ کریں اور یہ تمام جو کیسز ہیں جو آج بند کر دیے گئے ہیں ان کو ریوائو کر لیں. اگر یہ قوانین تبدیل ہوتے ہیں تو یہ ریووک ہو سکتا ہے معاملہ. خاور آپ یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا آپ نے حوالہ دیا جو کیس لے کے گئے بھی ہے پاکستان تحریک انصاف یہ نیب ترمیم سے متعلق, تو کیا آپ نے کہا اس کیس کو مثال بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا نئے قوانین کے تحت, تو اپنی جگہ جو الزام ہے وہ تو ہے, تو کیا یہ کیس وہاں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے, پرسو ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں, وہاں پہ تو آلریڈی کیس آگے بڑھ رہا ہے. سپریم کورٹ کے سامنے ایک پٹیشن ہے, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے کہ جو عمران خان نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ یہ جو نیب قانون کے اندر تبدیلیاں کی گئی یہ باعث تھیں, انہوں نے اپنے آپ کو کیسز سے بچانے کے لیے کی, اور یہ تمام جو شواہد ہیں دلائل وہاں پہ دیے جا رہے ہیں, تو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے. اب دو صورتیں ممکن ہیں. ایک, سپریم کورٹ اگر نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتی ہے ان ترامیم کو تو یہ تمام کے تمام کیسز جو ہے بحال ہو جائیں گے. لیکن اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ عدالت پارلیمان کا ہے اور پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان کوئی بھی جو ہے قانون بنا سکتی ہے, تو کل کو فرض کریں پی ٹی آئی یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی واپس اقتدار میں آتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کیسز ہیں ان کو دوبارہ سنا جانا چاہیے, تو وہ دوبارہ سے ایک قانون جو ہے وہ پاس کر دیں گے اور پارلیمان کی جو ہے اس کے اوپر ووٹ لے لیں گے اور یہ تمام کیسز بحال ہو جائیں گے. اور یہ دو رستے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کیسز کا ریوائول ہو سکتا ہے.
بصورت دیگر آج کے بعد جو ہے اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے وہ بالکل ان کیسز سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، اور آپ دیکھ بھی رہیں گے اسکرین کے اوپر ماشاءاللہ وہ کافی ہنستے مسکراتے عدالتوں سے ٹھیک ہے۔ خاور گھمن صاحب تجزیہ دے رہے تھے، شاہ خالد ہمارے نمائندے اس حوالے سے ڈیٹیل بتا رہے تھے۔ احتساب عدالت اسلام آباد اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات نیب ریفرنس نئے ایکٹ کے تحت ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا، عدالت نے کہا ہے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا ہے۔ اسحاق ڈار سمیت دیگر 3 ملزمان کی بریت کی درخواست پر یہ محفوظ شدہ فیصلہ تھا جو سنایا گیا۔ محفوظ شدہ فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سنا ہے۔ ریفرنس میں اسحاق ڈار، سعید احمد، نعیم محمود اور منصور رضا رضوی نامزد تھے۔